اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 15 میں سے۔ اب یہاں سے یہ شکوہ ہے، جواب شکوہ یعنی اور تخویف اخروی بھی ہے کہ شکوہ، جواب شکوہ اور تخویف اخروی کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ مشرکین جو ہے نا بد زبانی کرے اور مشرکین جو ہے یہ تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرے اور بد زبانی کے ساتھ پیش آئیں تو تم نے نرمی اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ درمیان میں پھوٹ پیدا ہو جائے، اور شیطان اعلانیہ دشمن ہے بنی آدم کا، اور وہ معمولی باتوں سے آپس میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے تاکہ مسئلہ توحید میں رکاوٹ بننی شروع ہو جائے اور مسئلہ توحید جو ہے نا وہ رک جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنا انداز گفتگو ناصحانہ اور نرم رکھو تاکہ کوئی فساد بپا نہ ہو جائے۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي، اور کہہ میرے بندوں سے یقول التی کہ کہو وہ بات ہی احسن ہو جو اچھی ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان جو ہے ینزغ بینہم فساد پیدا کرتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان اعلانیہ جو ہے انسان کا دشمن ہے، یہ اعلانیہ طور پہ بنی آدم کا دشمن ہے۔ ربکم اعلم، رب تمہارا خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، ان یشأ یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، او ان یشأ یعذبکم، یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور بے شک ہم نے آپ کو ان پر نگہبان ذمہ دار نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان اور ذمہ دار نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بے شک تیرا رب عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تیرا رب جو ہے خوب جانتا ہے، بِمَنْ ان کو، فی السماوات والارض جو آسمانوں میں جو زمین میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو علی بعض بعض پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، یعنی زبور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر ان لوگوں سے کہ لے آؤ ان کو، زعمتم من دونہ، کہ لے آؤ انہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کر رہے تھے، فلا یملکون کشف الضر عنکم، بس نہیں ہے وہ مالک تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہے، ولا تحویلا، نہ کوئی چیز تم سے دور کرنے پر قادر ہے، کوئی تکلیف دور کرنے پر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، فرمایا کہ بلاؤ ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کر رہے تھے اور اللہ کے علاوہ تم انہیں حاجت روا سمجھ رہے تھے، تو انہیں بلاؤ، وہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے پر بھی قادر کوئی نہیں، ولا تحویلا، اور نہ وہ بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ وہ کوئی چیز بدل سکتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کے، ٹھیک ہے نا، اپنے رب کی طرف جو ہے وسیلے تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خود جو ہے نا رب کے ساتھ ملاقات کے اور رب کے طرف وسیلے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون سا عمل زیادہ اچھا ہوگا اور زیادہ قریب ہوگا، وَيَرْجُونَ ایہم اقرب، وہ کون سا بندہ بہت نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے، یعنی کون سا عمل ہوگا یا کون سا بندہ اس کے زیادہ قریب ہے، وہ ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کے رحمت و مہربانی کی، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں عذابہ، اس کے عذاب سے، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ، بے شک تیرے رب کا عذاب، کان محذورا، ہے ڈرایا ہوا، جس سے ڈرا جائے۔
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ نہیں ہے کوئی بستی إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها یا ہم انہیں عذاب دینے والے عذاباً شدیداً سخت عذاب، کان ذالک فی الکتاب مستورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، وما منعنا ان نرسل بالآیات وما منعنا اور نہیں ہم نے منع کیا ان نرسل بالآیات یہ کہ ہم بھیج دے کوئی نشانی کوئی بھی نشانیاں الا ان کذب بها الاولون وما منعنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک منٹ وما منعنا اور ہم نے اس لیے موقوف کی ہے وما منعنا ہم نے اس لیے موقوف کی نشانیاں بھیجنی، ٹھیک ہے نا، اور وما منعنا جو ہم نے موقوف کی ہے، ٹھیک ہے نا، ان نرسل بالآیات یہ کہ ہم بھیج دے کوئی نشانی الا ان کذب بها الاولون اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے لوگوں نے بھی نشانیوں کو جھٹلایا۔ وآتینا ثمود الناقۃ اور دی ہم نے قوم سمود کو اونٹنی مبصرۃ روشن نشانی، فظلموا بها انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، وما نرسل بالآیات اور نہیں بیچتے ہم نشانیاں الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے کہا تجھ سے ان ربک بے شک تیرا رب احاط بالناس گھیرنے والے لوگوں کو، وما جعلنا الرؤیا التي اور نہیں بنایا ہم نے، وما جعلنا الرؤیا التي اس مشاہدے کو، ارینا کا جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس مگر یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، والشجرۃ الملعونۃ اور وہ ملعونہ درخت جو ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن قرآن میں جس کا ذکر ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا پس نہیں زیادہ ہوتے ہیں یہ نہیں بڑھتے مگر سرکشی میں بہت زیادہ، یہ بہت بڑی سرکشی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نے وہ نشانی نہیں بنائی جو ہم نے تجھے دکھائی ہے، الا فتنۃ للناس مگر یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا، والشجرۃ الملعونہ اور وہ درخت، ٹھیک ہے نا، جو لعنت زدہ ہے۔ یہ آزمائش کیسے تھی؟ یہ ایسے آزمائش ہے کہ اللہ نے فرمایا جہنم میں ایک درخت ہے، تو یہ کافروں کی آزمائش تھی کہ آگ اور آگ کے وسط میں کیسے درخت جو ہے نا، تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، قال کہنے لگا ابلیس اسجد لمن خلقت طینا آیا میں اس کے سامنے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، قال شیطان نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت اللہ اکبر، ارأیتک خبر دے مجھے ھذا الذی یہ شخص کرمت علی جسے تو نے عزت دی میرے اوپر، لئن اخرتنی اے اللہ اگر تو نے مجھے ڈھیل دی مہلت دی الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ میں قابو کروں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا مگر تھوڑے سے تھوڑے وہ جو مخلص ہے۔ قال اللہ نے فرمایا اذهب چلا جا فمن تبعک پس جس نے تیری تابعداری کی منہم ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم پس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے، جزاء موفورا بدلہ پورا پورا، واستفزز من استطاعت اور کوشش کر ان میں سے جس پر تیری طاقت ہے، منہم ان میں، بصوتک اپنی آواز سے، واجلب علیہم اکیڑ ان کے پاؤں، علیہم بخیلک اور چلا ان پر شاہ سوار، ورجلک اور پیادل، وشارکہم فی الاموال شریک ہو جا ان کے مالوں میں، والاولاد اور اولاد میں، وعدہم اور انہیں وعدے دلا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں ہے شیطان کے وعدے الا غرورا مگر دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرے بندے نہیں ہے
لیسا لکا نہیں ہے تیرے لیے علیہم ان کے اوپر سلطان، ان کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وکفا بربک وکیلا اور کافی ہے تیرا رب کارساز، ربکم الذی رب تمہارا وہ ہے یسجی لکم الفلک جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل میں سے، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ ہے تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ تمہارے اوپر کیا ہے رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اور جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف فی البحر سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ گم ہو جاتے ہیں وہ تدعون جنہیں تم پکارتے ہو الا إِيَّاهُ مگر اسی کی عبادت کرتے ہو، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ پس جب ہم تمہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ تم اعراض کرتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو رہے تھے، ابو جہل کا بیٹا تھا یہ، تو اسی طرح یہ دریا میں کشتی میں بیٹھ گیا، اور جب کشتی بور میں پھنسی تو پھر جو ہے نا انہوں نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا، تو اللہ نے کہا نہیں، کشتی کا جو چلانے والا تھا اس نے کہا نہیں، اب خالص اللہ کو پکارو گے تو تب جو ہے نا ہمیں نجات ملے گی ورنہ ڈوب جائیں گے۔ اس نے کہا دل میں ایک وعدہ کیا کہ آج اگر نجات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھوں گا، اس لیے کہ جب ہم سمندر میں جب پھنستے اور موت سامنے دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کو خالص پکارتے ہیں، تو پھر خشکی میں کیوں نہ پکارے، ہماری تو لڑائی یہی ہے، اسی وجہ سے ہے۔ تو وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ جب کشتی بور سے نکلی تو پھر اس کے بعد پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو فرمایا فلما نجاکم من البر اعرضتم جب ہم تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتے تم اعراض کرتے، وکان الانسان کفورا اور ہے انسان ناشکرا، افامنتم آیا تم امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم جانب البر یہ کہ اللہ تمہیں دھنسا دے گا خشکی میں، یعنی تم سمندر میں خالص اللہ کو پکارتے ہو کہ ڈوب جائیں گے، تو تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی میں نہیں دھنسا سکتا۔ ان یخسف بکم جانب البر یہ کہ وہ دھنسا دے گا تمہیں خشکی میں، او یرسل علیکم حاصبا یا بیچ دے گا تمہارے اوپر تیز ہوا، ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے وکیلا کوئی ذمہ دار، کوئی کارساز۔ ام امنتم یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری کیا بے خوف ہو گئے ہو کہ دوبارہ اللہ لوٹائے گا اسی سمندر کی طرف تمہیں، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا بس بھیج دے گا تمہارے اوپر تیز ہوا، من الرِّيحِ قاصفاً تیز، من الرِّيحِ ہواؤں میں سے، فَيُغْرِقَكُمْ پس غرق کر دے گا تمہیں، بِمَا كَفَرْتُمْ بوجہ اس کے جو تم نے کفر کیا، انکار کیا، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے علینا ہمارے اوپر بِهِ تَبِعًا کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور البتہ تحقیق ہم نے عزت دی ہے، مقام دیا بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی میں، والبحر اور سمندر میں چلایا ہم نے، سوار کیا ہم نے انہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں روزی دی ہے من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ ہم نے انہیں فضیلت دی عَلَىٰ كَثِيرٍ بہت ساروں پر، ممن ان میں خلقنا جو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا فضیلت دینا، یوم ندعو کل اناس اور جس دن ہم بلائیں گے کل اناس سب لوگوں کو، بے امامہم اپنے لیڈر کے ساتھ یا اپنے عمل نامے کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ پس جسے اس کا عمل نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنے عمل نامے کو، ولا یظلمون فتیلا اور ان سے ایک داغے کے برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ فتیل کہتے ہیں اس داغے کو جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں وہ سفید رنگ کا داغا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فتیل، ایک ہوتا ہے نقیر، ایک ہوتا ہے قطمیر، تینوں الفاظ قرآن میں موجود ہے۔ فتیل کہتے ہیں اس داغے کو جو گٹھلی کے درمیان میں گیا ہوتا ہے، اور قطمیر اوپر اس چھلکے کو کہتے ہیں جو گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اور نقیر جو ہے اوپر بیک سائڈ پہ ایک نقطہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ایک داغے کے برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ جو بھی اس دنیا میں اندھا بن گیا،
حضرت تانوی رحمہ اللہ فرماتے جو دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہا وہ قیامت کے والے دن بھی اندھا رہ جائے گا، قیامت والے دن وہ منزل نجات سے اندھا رہے گا۔ تو فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں راہ نجات سے اندھا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راہ سے بھٹک جائے گا، وہ جو ہے نا راہ نہیں پائے گا۔ وَإِنْ كَادُوا، اور قریب ہے، وَإِنْ كَادُوا، اور قریب ہے، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، یہ کہ یہ تمہیں دور کر دے، ہٹا دے تمہیں اس چیز سے اوحینا الیک، جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی یہ قریب ہے کہ تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں کس سے؟ قرآن سے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو ہمارے اوپر گھڑ لے غیرہ، اس کے سوا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمائیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر آپ کو ہم مضبوط نہ کرتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، البتہ تحقیق آپ جھک جاتے، قریب تھا کہ آپ میلان کر لیتے ان کی طرف، تھوڑا سا جھکاؤ اختیار کر لیتے، کچھ تھوڑا سا، إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر آپ ان کی طرف جھکاؤ اختیار کر لیتے ہیں تو میرا پیغمبر آپ کو بھی لَأَذَقْنَاكَ چکاتے، ضِعْفَ الْحَيَاةِ، زندگی میں بھی دگنا عذاب، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تو نہ پاتا لک اپنے لیے علینا نصیرا، ہمارے اوپر کوئی مددگار جو ہے نا آپ نہ پاتے۔ نبی کو خطاب ہمیں سنایا جا رہا ہے، نبی سے تو یہ کام جو ہے نا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ذرا، اگر مشرکین تمہیں مسئلے میں نرمی کے لیے کہتے ہیں تو اگر ذرا سا بھی ان کی طرف جھکاؤ اختیار کیا تو میرا پیغمبر اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک یہ کوشش کرتے ہیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تاکہ اکھیڑ دیں یہ آپ کو، من الارض، مکہ کی زمین سے، لیخرجوک، تاکہ نکال دے، منہا اس سے، وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت لا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، یہ نہیں ٹھہرتے آپ کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے سے۔ میرا پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو زمین سے نکال دے، لیکن یہ آپ کو نکال دے تو یہ آپ کے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑے سے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، طریقہ من وہ قد ارسلنا جس پر ہم نے بھیجا ہے قبلک آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں پائے گا تو ہمارے طریقے کے لیے تحویلا، کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کریں نماز لدلوک الشمس، اللہ اکبر، قائم کریں نماز لدلوک الشمس، جب سورج ڈل جائے، الی غسق اللیل، اللہ اکبر، فرمایا سورج ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز ادا کریں۔ یہ کون سی نماز ہے جو، ٹھیک ہے نا، جو دن 12 بجے سے لے کر، ٹھیک ہے نا، سورج ڈھلنے سے رات تک ہے، تو یہ ایک نماز نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ 4 نمازوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز رات تک، یہ 4 نمازیں۔ فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، قائم کریں نماز لدلوک الشمس، سورج ڈلنے کے بعد شروع کریں، الی غسق اللیل، رات چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، یہ فجر کی نماز کا الگ ذکر کیا، اور اسے قرآن کا کیوں قرآن کا کہ اس میں قرآن بنسبت باقی نمازوں کے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن جو ہے، فجر کی نماز، کان مشہودا ہے حاضر ہونے والا، ٹھیک ہے نا، یہ حاضری کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے فَتَهَجَّدْ بِهِ، تہجد ادا کرے، بھی اس قرآن کے ذریعے، نَافِلَةً لَكَ، یہ تیرے لیے نفلی عبادت ہے، عَسَىٰ، قریب ہے، أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ کہ اٹھائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمودہ، مقام محمود تک۔ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، بھائی ٹھیک ہے نا، اللہ سے درخواست کرے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، وہ کہیں گے نفسی نفسی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے نا لست لہا لست لہا، پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لمبی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک شخصیت کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کا نام محمد عربی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
میں فآخر لہو ساجدن میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فیلہمنی محامدہ لم تحضرنی الآن، اللہ میرے ذہن میں ایسے اللہ کی تعریفیں ڈالے گا کہ وہ آج ابھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اٹھا لے اے میرا پیغمبر اپنا سر مبارک، قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سل تؤتى، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محمود ہے، ٹھیک ہے نا، جدھر آپ سجدے میں گریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی، اور کہہ دے رب میرے رب ادخلنی، داخل کر دے مجھے مدخل صدق، سچائی کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اور نکال دے مجھے سچائی کے ساتھ، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے من لدنک اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، دلیل امداد۔ وقل جاء الحق، اور کہہ دیجئے آ گیا حق، وزہق الباطل، باطل بھاگ گیا ختم ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے ختم ہونے والا۔ وننزل من القرآن، اور ہم نے اتارا ہے قرآن میں سے، ما ہوا شفاء، وہ جو شفا ہے، ورحمت، اور رحمت میں ربانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ کرتے ظالموں کو الا خسارا، مگر تاوان میں، ظالم نہیں زیادہ ہوتے مگر کس میں، تاوان میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں انسان پر، اعرض ونأى بجانبہ، یہ اعراض کرتا ہے ونأى بجانبہ، اور پھیرتا ہے پہلو بچا کر، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی، کان یئوسا، یہ ہو جاتا ہے نا امید۔ قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک جو ہے عمل کرتے علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر، فربکم، بس رب تمہارا، عالم، خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدی، اسے جو ہدایت پر ہے، سبیلا، عذر و راہ کے، ٹھیک ہے نا، جو زیادہ درست ہے راستے کے اعتبار سے، اسے جانتا ہے خوب اللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر، روح تو میرے رب کے حکم میں سے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور وہ جو تمہیں دیا گیا علم میں سے، إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیے گئے تم، من العلم، اس کے علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، تمہیں اس کے متعلق علم کلی نہیں دیا گیا، پورا علم نہیں ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، اور اگر ہم چاہے تو لے جائیں گے اس قرآن کو، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تو نہیں پائے گا اپنے لیے بہ علینا وکیلا، ہمارے اوپر کوئی ذمہ دار، الا رحمتن من ربک، مگر رحمت میں ربانی، ٹھیک ہے نا، فرمائے تو نہیں پائے گا اس کو دوبارہ لوٹانے پر کوئی ذمہ دار، ٹھیک ہے نا، اگر ہم چاہے تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے تیری طرف وحی کی، اور پھر تو نہیں پائے گا اس کو دوبارہ، ٹھیک ہے نا، لوٹانے پر کوئی ذمہ دار، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت میں ربانی تیرے رب کی طرف سے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک تیرے رب کا فضل ہے تیرے اوپر بہت بڑا۔ قل کہہ دیجیے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے، اعلیٰ اس بات پر، ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، یہ کہ اس قرآن کی مثل لے آئے، لا یأتون بمثلہ، یہ اس کا مثل نہیں لا سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اور اگرچہ ہو جائے بعض یہ بعض کے مددگار بن جائے، یہ اگر انسان اور جنات فرمائے سارے جمع ہو جائے تو یہ قرآن کے مثل لانے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے، تو یہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اب قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، 30 پارے ہے، اس میں 114 صورتیں ہیں، اس میں 6000 کے اوپر آیتیں ہیں، تو فرمایا کہ چلو چیلنج آسان کر دیتے، سورۃ ہود آیت نمبر 13 پارہ نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن یہ نہیں لا سکتے۔ جب 10 صورتیں بھی، تو اس کے بعد اللہ نے مزید کم کر دیا، اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا، پارہ 1 میں فرمایا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، پس لے آؤ اس کی ایک صورت، اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اور لے آؤ اپنے شریکوں کو بھی لے آؤ، ان کو بھی بلا لاؤ،
ان سب کو بلا لاؤ اور سب جمع ہو کے ایک ہی چھوٹی سی صورت جو ہے نا وہ بنا لو. لیکن انہیں پتہ تھا کہ جو چیز اللہ کی نے براہ راست بنائی ہے اس جیسی کوئی چیز بنانا دنیا میں مشکل ہے، وہ نہیں بنا سکتے. اس لیے فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کے واضح بیان کی ہے فی هذا القرآن، اس قرآن میں لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر ایک مثال، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کیا بہت اکثر لوگوں نے إِلَّا كُفُورًا، ٹھیک ہے نا، انکار کیا لوگوں نے اکثر اس قرآن کے مثالوں کی اور اس قرآن کے مسئلے کی، الا کفورا، مگر سوائے کفر کے، یعنی انہوں نے کفر سے انکار نہیں کیا، باقی ہر چیز کا انکار کیا. وقالوا لن نؤمن لك، اور کہاں انہوں نے ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں رکھتے، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے زمین سے چشمے، او تکون لك جنت، یا ہو تیرے لیے باغ من نخیل، ٹھیک ہے نا، کھجوروں کے، من نخیل، کھجوروں کے باغ ہو، وعنب، اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالها، پس تو جاری کر دے ان کے درمیان میں نہریں، تفجیرا جاری کرنا، او تسقط السماء، یا جو ہے نا گرا دے تو ہمارے سما آسمان سے، کما زعمتا علینا کسفن، جس طرح تو گمان کرتا ہے علینا ہمارے اوپر، کسفن ٹوٹے ٹوٹے کرنا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جو ہے آ جائے تیرے ساتھ باللہ اللہ، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتے جو ہے قبیلہ، گروہ در گروہ. ایک منٹ جی، فرمائے او تسقط السماء، یا گرا دے آسمان ہم پر، کما زعمت، جیسا کہ تو کہا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، علینا ہمارے اوپر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ، یا لے آ اللہ کو، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے لیا، ٹھیک ہے نا، یا تو لائے اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلہ سامنے لیا تاکہ ہم انہیں سامنے دیکھ لیں. او یکون لک بیت، یا ہو تیرے لیے گھر، من زخرف سونے کے، او ترقا فی السماء، یا چڑھ جا تو آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، ہم آپ کے خط پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ تو اتار دے ہمارے اوپر کوئی کتاب جسے ہم پڑھے. قل کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں، رسول ہوں اللہ کا. دیکھیں نا، واضح اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے نا، قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت، نہیں ہوں میں، الا بشر الرسولہ، مگر بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے. اور پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نوری ہے. وما منع الناس، نہیں منع کیا لوگوں کو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدی، جب آ جائے ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولہ، لوگوں کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایمان لائے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے منع کیا کہ ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولہ، آیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. انہیں تو انکار ہی اسی بات کا تھا کہ یہ بشر ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور آج کل کا مشرک کہتا ہے یہ نوری ہے. قل کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین، جو پھرتے اطمینان کے ساتھ. میرا پیغمبر انہیں جواب دیجئے کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے اسی طرح تمہاری طرح اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے اور فرشتے آباد ہوتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. لیکن انسان ہے زمین میں، تو جب انسان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تو تب بھی یہ اعتراض کرتے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے. اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بیچتے تو یہ کہتے ہم تو انسان ہیں، ہماری طرف کسی انسان کو رسول کیوں نہیں بنایا. تو یہ کسی صورت بھی اعتراض سے باز نہیں آتے. قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کافی اللہ گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک ہے وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، بصیرا دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ، اور جو اس قرآن سے ہدایت لے لے، فہو المہتدی، پس ہے وہ سیدھے راستے پر. وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہو گیا، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، پس نہیں پائے گا تو ان کے لیے اولیاء، من دونہ، کوئی کارساز اس کے علاوہ. وَنَحْشُرُهُمْ، ہم جمع کریں گے انہیں، یوم القیامت، قیامت والے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا، گونگے، وَبُكْمًا، اور بہرے، وَصُمًّا، اور گونگے اور اندھے،
ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، کلما خبت جب بھی وہ بجھنے لگے گی وہ آگ، زدناہم سعیرا ہم انہیں زیادہ کریں گے جلانے کے اعتبار سے، ہم زیادہ کریں گے اس آگ کو، بڑھائیں گے اس آگ کو۔ ذالک جزاؤہم یہ ان کا بدلہ ہے، بأنہم کفروا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، وقالوا اور کہنے لگے اذا کنا عظاما ورفاتا، اذا کنا اے جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں ہڈیاں، ورفاتا اور ذرا ذرا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا ہمیں اٹھایا جائے گا خلقا جدیدا نئی پیدائش میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض آیا نہیں دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ نے خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، قادر وہ قادر ہے اللہ اس بات پر ان یخلق مثلہم یہ کہ اس جیسے اور بھی پیدا کرے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ اور بنایا ان کے لیے اجلا ایک نیٹا لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا پس انکار کیا ظالموں نے الا کفورا مگر کفر سے انکار نہیں کیا ہے، انہوں نے ہر چیز سے انکار کیا مگر کفر سے نہ کیا۔ قل کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اگر تم مالک ہوتے میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم اس وقت تم روک لیتے، خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا اور ہے انسان تنگ دل، انسان بڑا تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات 9 نشانیاں، بینات واضح، فاسأل بنی اسرائیل پس پوچھ لے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم جب آئے ان کے پاس، فقال لہ فرعون کہا اس سے فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا بے شک میں تجھے اے موسیٰ گمان کرتا ہوں مسحورا جادوگر، اللہ اکبر کہ تو کیا ہے تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ہے تو جانتا ہے البتہ تحقیق تو جانتا ہے ما انزل هؤلاء نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو الا رب السماوات والارض مگر جو رب ہے آسمان و زمین کے اس نے نازل کیا، بصائر دلائل ہے، وانی لاظنک یا فرعون مسبورا اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک شدہ، تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فاراد ان یستفزہم من الارض بس ارادہ کیا اس نے ان یستفزہم یہ کہ نکال دے انہیں من الارض زمین سے، فاغرقناہ ہم نے اسے غرق کیا، ومن معہ جميعا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو، وقلنا من بعدہ اور ہم نے کہا اس کے بعد لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض رہو زمین میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بس جب آ جائے گا وہ دوسرا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ہم لے آئیں گے جمع کر لیں گے تم سب کو، ٹھیک ہے نا، ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا، وَبِالْحَقِّ نزل اور حق ہی کے ساتھ جو ہے نزل یہ اترا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مگر خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ تاکہ تو پڑھ لے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم لے کے آئے ہیں ہم نے اسے نازل کیا تنزیلا نازل کرنا۔ قل کہہ دیجئے آمنو ایمان لاؤ بھی اس قرآن پر، او لا تؤمنو یا تم ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا من قبلی اس قرآن کے اترنے سے پہلے، اذا یتلا علیہم جب ان پر پڑھی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے ان پر یہ آیتیں، یخرون للاذقان سجدا وہ گر پڑتے ہیں گھٹنوں کے بل سجدا سجدے کی حالت میں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا نہیں ہے وعدہ ہمارے رب کا لمفعولا مگر پورا ہونے والا ہے، ہو چکنے والا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے، فرمایا اس قرآن سے پہلے جنہیں کتاب کا علم دیا گیا مطلب توریت کا، تو ان پر جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں رب کا وعدہ سچا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ جو ہے نا گھٹنوں کے بل گرتے ہیں، یبکون اور روتے ہیں، یزیدہم اور زیادہ کرتے انہیں خشوعاً عاجزی میں، قل ادعوا اللہ کہہ دیجئے ادعوا اللہ پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن اللہ کے نام سے، یا پکارو رحمان کے نام سے، ایما تدعو جس طرح بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی اس کے لیے بھلے بھلے نام ہے، اچھے اچھے نام ہے، ولا تجہر بصلاتک اور
ولا تجہر اور جہر نہ کر بصلاتک اپنی نماز کو، ولا تخافت اور نہ اتنا مخفی کر بہا اس کو، وابتغ بین ذالک سبیلا نہ ہی زیادہ مخفی کر، ٹھیک ہے نا، اور نہ زیادہ زور سے، وابتغ بین ذالک سبیلا اور اس کے درمیان میں کوئی راستہ تلاش کر، وقل الحمدللہ الذی اور کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہے، وہ ذات لم یتخذ ولدن کہ نہیں بنایا اس نے کسی کو بیٹا، ولم یکن لہ شریک نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک فی الملک کے بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ولی کوئی مددگار، ٹھیک ہے نا، کوئی مددگار نہیں ہے، من الذل، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی اس کا ولی نہیں ہے، من الذل کمزوری کی وجہ سے، وکبرہ تکبیرا اور اسی کی بڑائی بیان کر، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا، ٹھیک ہے نا، اسی کی بڑائی بیان کرنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔